یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جان لو کہ جو کچھ تم غنیمت میں سے کوئی چیز لیتے ہو سو اللہ کے لیے ہے، اس میں سے 5واں حصہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے قرابت والوں کے لیے اور یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، فیصلے کے دن کہ جس دن دونوں فوجیں مل گئی تھیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ انفال کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کی طرف سے مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بیان فرمایا گیا ہے، اور غنیمت کا لفظ اس مال کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو جنگ اور قتال کی صورت میں کفار کی طرف سے مسلمانوں کو مل جاتا ہے، یعنی جنگ کی اختتام پر جو مال کفار کا چھوڑ کر وہ چلے جاتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے، اسے غنیمت یعنی مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو کہ یہ جبری طور پر ہوتا ہے، یعنی وہ کفار اس مال کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے، لیکن جنگ کی وجہ سے انہیں وہ چھوڑنا پڑتا ہے، تو یہ مال غنیمت ہے۔ اور جو صلح اور صفائی کے ساتھ ان سے جو لیا جاتا ہے اسے جزیہ، خراج وغیرہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ان دونوں چیزوں کے احکام اور اصول بتا دیے ہیں کہ ان کو کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے مال غنیمت کسی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور خصوصیات دی گئیں، وہاں ان کے لیے، اس امت کے لیے اس مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا، بلکہ اس مال غنیمت کو تمام مالوں میں بہترین مال قرار دیا گیا ہے، طیب اور پاکیزہ مال فرمایا گیا ہے۔ اور یہاں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اسلامی اور قرآنی نظریے کے مطابق اللہ رب العزت کائنات کا مالک ہے، ہر چیز کی ملکیت اللہ کی ملکیت ہے، ہر چیز پر اللہ کی ملکیت ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا ہے، اور وہ ملکیت کسی بھی انسان کی، چاہے وہ دنیا میں کتنی ہی بڑی اس کی ملکیت کیوں نہ ہو، وہ ملکیت عارضی ہے، اور اللہ رب العزت کی جو ملکیت ہے وہ دائمی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، آپ کہہ دیجئے کہ مالک جو ہے وہ اللہ ہی ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو عزت دے، جسے ذلت دے، اور جس کو اس ملکیت میں سے جتنا حصہ عطا فرمایا وہ اللہ رب العزت دے سکتا ہے۔ تو دنیا کے اندر
کفار کو اللہ کی طرف سے ملکیت مال و متاع دیا گیا تھا، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یعنی حق کے ساتھ مقابلے کی ٹھان لی تو پھر ان سے جو مال بچ گیا اور ان سے مال جو لے لیا گیا وہ براہ راست اللہ کی ملکیت میں واپس چلا گیا، جیسا کہ اللہ کی ملکیت اعلیٰ میں وہ تھا۔ اس کے بعد اس مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا گیا، اور چونکہ اللہ کا مال تھا، ملکیت اللہ کی تھی، اس لیے اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ جس کی ملکیت ہو وہ اسے جس طرح چاہے اس کو استعمال اور خرچ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جو کچھ بھی تم مال غنیمت میں سے لیتے ہو اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے قرابت داروں کا، اور یہ ساری تفصیل اس آیت کے اندر کہ کن کن مدات میں انہیں تقسیم کیا جائے گا اور ان کو بانٹا جائے گا، یہ اس آیت مبارکہ کے اندر اس کے اصول بتا دیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ للرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو اس میں سب سے پہلے جو اللہ کا ذکر فرمایا گیا تو اللہ کا حصہ مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، لیکن اللہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کر کے ان کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ کو بھی ساتھ ملایا جاتا ہے تو یہ 6 بنتے ہیں، لیکن اللہ کو جب ہٹا دیا جائے اور اللہ کی ملکیت تو اپنی جگہ پر برقرار ہوگی، اور اللہ نے جو اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو اس کے بعد پھر 5 مدات بچ جاتی ہیں، للرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ تو فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار ہے کہ وہ ان میں سے جس کو جتنا چاہیں عطا فرما دیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی شان نبوت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا معاملہ کیا۔ البتہ بعض چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار کے مطابق کچھ چیزیں مال غنیمت میں سے رکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ان چیزوں کا ذکر فرما کر اور یہ اصول اور قوانین بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا پابند کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ فرمایا گیا تھا کہ سب قسمیں ضروری ہیں، البتہ آپ جس کو جس قدر ضرورت مند سمجھیں اس قدر جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا ایک اظہار یوں بھی ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خمس میں سے اپنے لیے ایک خادم کا تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ گھر کے کاموں میں محنت اور مشقت اور کمزوری کا سبب انہوں نے ظاہر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذر فرما کر ان کو دینے سے انکار کر دیا کہ میرے سامنے تمہاری ضرورت سے زیادہ اہل صفہ صحابہ اکرام کی ضرورت ہے جو نہایت فقر اور فاقہ کے اندر مبتلا ہیں، ان کو چھوڑ کر میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدات ذکر کی گئی ہیں ان میں ان کی ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ پر اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل فرمایا، فرمایا کہ بندے پر اللہ رب العزت نے شریعت اور کتاب نازل فرمائی، اور دوسری چیز یوم الفرقان بدر کے دن کو کہا گیا کہ جس دن اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی تھی، اور یوم الفرقان اسی لیے کہا گیا کہ اللہ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا تھا، اس لیے اسے یوم الفرقان کے نام سے قرآن میں موسوم کیا گیا ہے کہ جس دن فوجیں آپس میں بھڑ گئی تھیں اور آپس میں مقابلے کے لیے آ گئی تھیں تو اللہ رب العزت نے ان کے درمیان فیصلہ فرما دیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی آئندہ بھی اہل ایمان اگر حق اور تقوی پر رہیں گے اور اللہ کی مدد اور نصرت کو طلب کریں گے تو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مال غنیمت اس امت پر کیوں حلال کیا گیا ہے؟ جیسا کہ ابھی ترجمہ اور تفسیر میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا،
اس امت پر حلال کر دیا گیا بطور انعام کے، اور اس مال کو حلال ہی نہیں طیب پاکیزہ مال قرار دیا ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو انسان مال کماتا ہے وہ کسی نہ کسی ذرائع سے ہوتا ہے، انسانی ذرائع اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اس لیے انسانوں کی ملکیت سے منتقل ہو کر پھر دوسرے انسانوں کی ملکیت میں جاتا ہے، اور ان واسطوں میں اور ان ذرائع کے اندر حلال حرام اور مکروہات کا امکان اور احتمال باقی رہتا ہے، لیکن مال غنیمت میں اس چیز کا احتمال اور امکان بالکل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ کفار کی ملکیت سے ختم ہو کر وہ براہ راست اللہ رب العزت کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی ملکیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا امیر لشکر کی ثوابدید پر جب اسے تقسیم کیا جاتا ہے تو وہ براہ راست لوگوں کی اہل ایمان کی ملکیت میں آ جاتا ہے، تو اس لیے ان کے درمیان مکروہات اور شبہ کا جو احتمال اور امکان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو بہترین مال اور طیب مال فرمایا گیا ہے۔ جیسے کہ کنویں سے نکلا ہوا پانی یا خود رو گھاس جو براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اور جس میں کسی اور انسانی واسطہ کا درمیان میں کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔